1970 کی دہائی کے آئل بوم کے بعد گلف کی معیشتیں اس مفروضے پر تعمیر ہوئیں کہ یہاں استحکام برقرار رہے گا تاکہ مقامی شہری اور بیرون ملک سے آنے والی لیبر بھی اپنی زندگی اور معاشی مستقبل اچھے طریقے سے گزار سکے۔ اب جہاں مغربی ایشیا میں ہونے والی جنگ نے تمام دنیا کو پریشان کیا ہے، وہاں اس نے ایک اور ڈیپر سٹوری کریٹ کی ہے جو کہ گلف سٹیٹس یا خلیج میں بسنے والے لاکھوں لوگوں کی ہے۔ جی سی سی یعنی خلیجی ممالک، یو اے ای، سعودی عرب، قطر، کویت، عمان اور بحرین، ان کی کل آبادی تقریباً 61 ملین ہے۔ اس میں سے 30 یا 35 ملین غیر ملکی باشندے ہیں، یعنی آبادی کا تقریباً ہاف۔ اور ان غیر ملکیوں میں بھی سب سے بڑی تعداد جنوبی ایشیا یا ساؤتھ ایشیا سے آتی ہے، یعنی کوئی قریباً 9 ملین انڈینز، 5 ملین بنگلہ دیشی اور 4 ملین پاکستانی۔ ان میں اگر آپ نیپالی اور سری لنکن کمیونٹی کو بھی ملا لیں تو خلیج میں جنوبی ایشیائی باشندوں کی تعداد تقریباً 20 ملین بنتی ہے، یا اس کو کسی اور طریقے سے دیکھیے تو یعنی گلف میں ہر تیسرا باشندہ جو ہے وہ جنوبی ایشیا کا ہے یا ساؤتھ ایشیا کا ہے۔ یو اے ای اور قطر میں تو تقریباً 90% آبادی غیر ملکیوں پر مشتمل ہے۔ لیکن جب خلیجی ممالک میں بسنے والے لیبرز کو دیکھیے، کام کرنے والوں کو دیکھیے، جو امیگرنٹس ہیں ان کو دیکھیے، تو یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ یہ لوگ محض مہمان مزدور نہیں ہیں یا مہمان امیگرنٹس نہیں ہیں جو آج ہیں اور کل چلے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کئی دہائیوں میں اپنا کریئر خلیجی ممالک میں بنایا، اپنی فیملی روٹس کریٹ کیں، بچے پیدا کیے اور پالے، یعنی کئی لحاظ سے انہوں نے خلیج ممالک ہی کو اپنا گھر بنا لیا ہے۔ تو جب سے اس جنگ نے ویسٹ ایشیا کی تمام ریجن کو ٹیسٹ کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس نے گلف میں رہنے والی امیگرنٹ کمیونٹی کو خاص طور پر ٹیسٹ کیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب حالات بگڑیں کسی جگہ پر تو لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن خلیج میں آنا جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ نہ وہاں پہ آنا آسان ہے اور نہ وہاں پر واپس جانا، انفیکٹ واپس جانا اس سے بھی مشکل ہے۔ کئی دہائیوں کی محنت سے بنا ہوا کریئر کہیں اور منتقل نہیں ہو سکتا۔ قرضے، جائیداد، گھر، ریمیٹنسز، یہ تمام رقوم جو ہیں یہ خلیجی تنخواہی کے گرد گھومتی ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز اور بھی ہے جو ناپی نہیں جا سکتی۔ بہت سے لوگوں کے لیے گھر کا کانسیپٹ اب وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ جو ممالک انہوں نے چھوڑے تھے اب، اور جن ممالک کا ان کا پاسپورٹ ہے، وہ وہاں جائیں تو ان کو سب کچھ اجنبی لگتا ہے، نظام علیحدہ لگتا ہے، رفتار علیحدہ لگتی ہے، زندگی الگ لگتی ہے، یعنی ہر چیز ایک فورن لگتی ہے۔ اور جب ایک جنریشن سے اگلی جنریشن نے بھی گلف ممالک ہی کو اپنا گھر بنا لیا ہو تو پیچھے چھوڑے ہوئے ملک کا تصور رہنے والے ملک سے بھی زیادہ مشکل یا فورن لگنے لگتا ہے۔ تو واپسی صرف ایک ٹکٹ کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک پوری دنیا کو چھوڑنے کا فیصلہ ہے جو کئی دہائیوں سے امیگرنٹ کمیونٹی نے گلف ممالک میں بنا لی ہے۔ اس لیے واپس جانا ایک ایسا راستہ ہے جو بہت سوں کے پاس تو اول ہے ہی نہیں، اور جن کے پاس ہے ان کے لیے بھی آسان راستہ نہیں ہے۔ ایسے میں گلف میں رہنے والے لوگوں کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ شاید وہی جو انسان مشکل وقت میں کرتا ہے، انتظار کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ حالات سنبھل جائیں، کیونکہ آج کل کی زندگی لگتا تو یہ ہے کہ خبروں کی رفتار سے چلے گی، لیکن کئی لوگوں کی زندگی خبروں کی رفتار سے نہیں چلتی۔ ریاض، دبئی، دوحہ، یہ شہر رکنے کے لیے نہیں بنے، یہ چلتے رہنے کے لیے بنے ہیں، اور یہاں پہ رہنے والے کروڑوں لوگوں نے اسی چلتے رہنے کے کانسیپٹ کے اوپر اپنی زندگیاں ان شہروں میں اور ان ملکوں میں بنا لی ہیں۔ اور یہی آئی تھنک اس جنگ کا وہ انسانی چہرہ ہے، ایک ہیومن فیس ہے جو ڈیلی ہیڈ لائنز میں ہمیں نظر نہیں آتا، خبروں میں نظر نہیں آتا، بلکہ ہمیں اس کو اس خاموش فیصلے میں ڈھونڈنا پڑے گا جو لاکھوں لوگ ہر روز کر رہے ہیں۔ انتظار کرتے ہیں، چلتے ہیں، کچھ وقت کے لیے پریشان ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ فیصلہ کرتے ہیں ڈیلی کہ ان کو آگے بڑھتے ہی رہنا پڑے گا۔